الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ وإلیہ ترجعون۔ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے۔ اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں دو میسیجز ہیں اس وقت، ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کی بابت بات ہو رہی ہے، وہ بہت بابرکت ذات ہے۔ دیکھیں، ہم ہیں ناقص العقل، ہمارا شعور بھی بڑا کم ہے، ہمارا ویژن بھی نہیں ہے، بالکل مختصر ہم مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کشادہ کرتا ہے اور اپنے بارے میں تعارف بھی کرواتا ہے کہ وہی اللہ ہے جو بابرکت ہے، جو بڑا ہی بابرکت ہے۔ یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا اس رب پر یقین اور ایمان ہے جو بڑا بابرکت ہے، اور جو اس کا نام لے لیتا ہے نا، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ اسی برکت کا نام ہے کہ اللہ بابرکت ہے، اور اس کی برکت کو ہمیشہ اپنے ساتھ ملا کر چلنا چاہیے۔ ہر وقت بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان چیزوں کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی برکت ہمارے ساتھ لنک رہے، پیچھے نہ ہٹ جائے۔ ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت، اس کی برکت مانگنی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین اور جو اس کے بیچ میں ہے، سب پہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس ہوں نا رفلی، تو ہماری عقل ہی جواب دے دیتی ہے کہ اتنا وسیع و عریض نظام ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا گوگل کی طرف سے ایک ویڈیو کلپس آیا ہے جو آنکھ سے شروع ہوتا ہے، پوری یونیورس کو دکھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہاں سے اللہ کی بادشاہ شروع ہوتی ہے، آنکھ میں کتنے ایلیمنٹ ہیں، اس ایلیمنٹ سے لے کر پوری یونیورس کتنی بڑی وہ دکھائی گئی ہے، اور جو ہے کتنا نظام نرالا اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سب میں میری بادشاہت ہے۔ بادشاہت کے بارے میں آپ کو پہلے میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ بادشاہت کہتے کیسے ہیں۔ بادشاہت کہتے ہیں جس میں رولز جو ہے اس کا چلتا ہے، جو اس کا فرما روا ہے، جو اس کا بادشاہ ہے۔ تو جو وہ حکم جاری فرما دیتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، کمپلسری ہے، اس میں پھر چھوٹ نہیں ہوتی۔ ہم تھوڑا سا نا غور نہیں کرتے، غور کیا کریں اللہ کے حکم پر۔ اللہ نے کہا کہ اسی کی بادشاہت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قانون چلنا ہے وہ اللہ ہی کا ہی چلنا ہے، اور جو بندے
اس قانون کو اوبے کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب گردانے جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے وہ فیلور ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں نہیں اس حساب سے پوچھنا جتنا آخرت میں ہم سے پوچھنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حساب کتاب کھول کے دکھائے جائیں گے۔ وہاں پر جو بندے کا فرمان برداری ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، جو وہاں پر انکاری ہوگا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو یہ دائنی طرف بائیں طرف فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تو سارا حساب کتاب ہمارا نا لکھا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے نا یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے ہمیں کہ میری فرمان برداری میں کون ہے اور مجھے کون نگلیکٹ کر رہے ہیں، میرے حکموں کو کون لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلی بات جو اسی آیت میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے دن کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ دیکھیں حضرت اسرافیل، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو پیدا کیا، اس کا کام یہ ہے کہ اس نے قیامت کے دن کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ وہ سور پھونکے گا، جس کو ہم عرف عام میں باجا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا منہ اس پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے کان ہمہ وقت ہائی الرٹ ہے جب سے وہ اس کو بنایا گیا، لیکن اس کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب مجھے حکم ہونا ہے۔ جو فرشتہ ہے نا قیامت کے دن کے آغاز کرنے والا، اس کو بھی نہیں پتہ کب یہ ہونا ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے بھی قیامت کے دن میں ضرور بتایا، لیکن اس کو جو ہے نا کسی نے فائنل نہیں بتایا کہ کب یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ بذات خود جو ہے، آپ کی ہستی بذات خود قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وہ اس لیے کہ اب نبی کسی نے نہیں آنا، تو جب نبی نے نہیں آنا تو اس کا مطلب قیامت ہی آنی ہے نا۔ سفر تو ہمارا قیامت کا شروع ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈیفینیٹلی شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری جو حیثیت ہے نا اس عمارت جیسی ہے جس میں عمارت پوری بن چکی ہے اور اس میں کچھ خلا تھا، تھوڑا سا ہول تھا، اور وہ ہول جو ہے بعد میں پر کر دیا جاتا ہے، بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، لمبا چوڑا سلسلہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچتی رہے گی، اور جو لوگ اس ہدایت کو مانیں گے ان پہ خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب وہ ہدایت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اور اب ہم قیامت کے سفر میں رواں دواں ہیں۔ ہمارا جو دور ہے وہ قرب قیامت کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اور جو بہت سی نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا دوبارہ سے نزول، وہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ دجال کا آنا قیامت کی نشانی ہے، لیکن قیامت کے بارے میں کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک بندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دیکھیں جو بندہ مر جاتا ہے نا اس کے لیے قیامت کا دن وہی ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھے۔
قیامت کے بارے میں یہ تصور کر لیں آپ کہ جو بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے نا، اس کو قیامت کے ہی معاملات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر مر گیا تو جہنم کی گرم ہوا اگر گناہ گار ہوا، اگر اللہ کے ہاں مقبول ہوا تو جنت سے کھڑکی کا کھل جانا، ٹھنڈی ہوائیں، شہداء کو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو لے کر سبز پرندوں میں داخل کر دینا، جنت میں اڑیں گے، قندیلوں پہ آ کر بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ یہ جو فرعون ہے نا، فرعون اور اس کے حواری، ان کو صبح و شام جو ہے نا دوزخ کا وزٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو کسی کو سزا نہ ہو، امپلیمنٹ نہ ہو، جو بندے پھانسی کی کوٹری میں موجود ہیں نا اس وقت، ان سے ذرا انٹرویو کر کے دیکھ لیں نا۔ آپ نے انٹرویو دیکھا بھی ہوگا، کئی ویڈیو کلپس آتے ہیں کہ جو بندہ پھانسی کے انتظار میں، اس کی فیلنگ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک بندے کا حال ہی میں نے سنا کہ میں روزانہ جیتا تھا، روزانہ مرتا تھا، اور مجھے رات نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت موت سر پہ۔ اسی طرح جو بندہ گناہ گار ہے، مر جاتا ہے، اس کے لیے یہی ٹینشن رہنی ہے میرا کیا بنے گا، اس کو تکلیفیں، اس کو مسائل، اس کے ساتھ روڈ ایٹیچیوڈ ہونا ہے فرشتوں کا، سخت طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا ہے۔ اور جو جنتی ہوں گے ان کے لیے پلائٹ، سو جو، آرام کر لو، اب نمازوں کی ضرورت نہیں، اب تم آرام کرو، باغ و بہار میں جاؤ۔ تو یہ جو ہے قیامت جو ہے اس بندے کے لیے آ گئی جو مر گیا۔ دیکھیں، زندگی میں رہتے ہوئے ہر چیز کا حل موجود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مرنے کا کوئی حل بھی نہیں ہے؟ جو مر گیا اس کے لیے رونا دھونا کیا؟ وہ تو واپس نہیں آئے گا، وہ تو اس کی روح چلی گئی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے مرنا ہے، بلکہ جو ہے نا اصولی طور پہ ہمیں نا دن میں ایک مرتبہ لازمی اپنے آپ کو نا تصوراتی طور پر قبر میں لٹانا چاہیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے یہاں کر لیٹنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا رمضان المبارک کی آمد ہے، اور آخری عشرہ میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ جو کیبن بنایا جاتا ہے نا، کبھی آپ اوپر سے دیکھیں، ڈرون کیمرے سے اس کی ویڈیو بنا لیں، چھت سے دیکھ لیں، تو آپ کو وہ قبر ٹائپ نظر آئے گا۔ اس کا شیپ جو ہے نا ایسے ہی ہوگی نا، بندہ لیٹنے کے لیے جگہ بناتا ہے نا، سائڈوں پہ کم چوڑی ہوتی ہے، لمبائی میں زیادہ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ ایک قبریں بن جاتی ہیں، کسی پہ 10 قبریں بنی ہوئی ہیں، کسی پہ 20، کسی پہ 1000 قبر بنی ہوئی ہے۔ اصل میں اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے نا، اس کو یہی تصور کرنا چاہیے کہ میں قبر میں لیٹنے لگا ہوں، میں قبر میں جا رہا ہوں۔ اس کا پھر اعتکاف جو ہے فروٹفل ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو بیفور ٹائم جو ہے یہ سمجھ لے کہ میں قبر میں جا رہا ہوں، تاکہ اس کو جو ہے نا عبادت کرنے کا مزہ آئے۔ جب بندہ آخری سٹیپ پہ چلا جاتا ہے نا، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں بھی لازمی طور پر قبر کو یاد کرنا چاہیے، اس سے جو ہے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بندے کے اندر جو فخر ہے نا، جو تکبر ہے، جو انتقام ہے،
یہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں۔ اس وقت جو ہے نا ہر جگہ پہ بربادی میں یہ 3 ایلیمنٹ ہیں: فخر کرنا، تکبر کرنا، انتقام کی آگ، اپنی بڑائی دیکھنا، قبیلے کی بڑائی دیکھنا۔ دیہاتوں میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قبر کو یاد کرنے سے ختم ہوتی ہیں، اور بندہ اسی وقت بیلنس ہو سکتا ہے جب اس کے اندر یہ تکبر ختم ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو تکبر ہے یہ ہمیں جنت سے کس قدر دور رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا کہ یہ جو جاہلیت کے جتنے بھی تفاخر ہیں میں نے ختم کر دیے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہو، تمہاری حقیقت یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔